ظاہر بات ہے احسان جب تک آپ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے اس وقت تک آپ احسان کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. کلکم رائی کہ تم ہر کوئی ایک گلہوان ہے اور اس سے گلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو کیا اس گلے کی دیکھ بھال، گلہ تو سچ بات ہے آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے زیر دست لوگ بھی ہیں، آپ کے غلام بھی ہیں، آپ کے نوکر، آپ کے محلے دار، کیا ان کا کوئی تعلق مقام احسان تک پہنچنے کے؟ جی بالکل. حقوق العباد، حقوق اللہ کی بہتر طریقے سے ادائیگی کرنا اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے. کہ آپ جیسے تقویٰ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ بھئی تم ایک خاردار راستے سے گزر رہے ہو اور تم نے اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا لیا. یہ تقویٰ ہے. زندگی کی شاہراہ حیات جو ہے اس پر اس طرح چلو کہ گناہوں کی جو غلاظت ہے وہ تمہارے ساتھ آ کر نہ لگے. یہ حقیقت میں تقویٰ ہے. تو اسلام کا بالکل تصور اس سے بالکل جدا ہے جو کرسچینٹی میں ہے یا جودائزم میں ہے یا ہندو مت میں ہے یا بدھزم میں ہے. اسلام کے تو عبادت کا تصور ہی یہی ہے کہ تاکہ آپ کی سوشل لائف زیادہ ایکٹیو ہو سکے. آپ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نماز جو ان سی ہے وہ آپ کو لوگوں سے ملاتی ہے. بالکل. آپ حج کرتے ہیں تو وہاں کنسنٹریشن ہے. آپ طواف کرتے ہیں تو اللہ کی طرف انسان کی توجہ جو ان سی ہے وہ ہمیشہ مرکوز رہنی چاہیے. یہ اسلامی عبادات کا تصور ہے. اسلام تو بالکل وہ رہبانیت کا تصور تو اسلام میں نہیں ہے نا. جی دو چیزیں راسخ ہو جائیں اگر تصور، ایک تو کہ حی و قیوم ہے اور دوسرا سمیع و بصیر ہے، تو پھر تو کمرے کے اندر بھی تقویٰ اور کمرے کے اندر بھی مقام احسان، تنہائی میں بھی مقام احسان. پھر تو جی یہ اگر ہمیں مل جائے چیز، یہ دو چیزیں ہمیں تو خوف ہی کوئی نہیں کہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہر جگہ پہ ہے. احسان کے مقام کی طرف لے جانے والی ہے. وہ ہے کہ غیر اللہ کا خوف دل سے نکالنا. جی پٹواری سے نہ ڈرے، ایس ایچ او سے نہ ڈرے، صدر سے نہ ڈرے، چیف منسٹر سے نہ ڈرے، برادری سے نہ ڈرے. ان ساری چیزیں یہ کیسے پیدا ہو؟ کہ صاحبات اللہ کا خوف تو راسخ کرنے کے لیے آپ کو یقین اور ایمان کسی طور پہ آنا چاہیے. لیکن وہ احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کا جڑ جانا. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان. یہ سارے خدشے تبھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو. فلا تخشاہم واخشونی، کہ مجھ سے ڈرو. یہ حقیقت میں یہ تعلیم ہے کہ جب انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھاتا ہے، اللہ کا ڈر بٹھاتا ہے، اللہ کی ہیبت جسے ہم خشیت کہتے ہیں. خشیت ہوتی یہی ہے کہ آج اللہ کا روب، اس کا دبدبہ اور اس کی ہیبت اگر آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اسی کا نام خشیت ہے. اس لیے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خشیت کا لفظ استعمال کیا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اللہ سے کیونکہ علم والے ہوتے ہیں نا. اور علم فقط جاننے کا نام بھی تو نہیں نا، علم تو حقیقت کے جاننے کا نام ہے نا. کہ علماء وہی ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں. جو حقیقت کو جان جائیں تو انہی کے دل میں خدا کا روب اور دبدبہ ہوگا، اللہ کی ہیبت ہوگی. تو دنیا میں پھر خوف انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ جو سود و زیاں کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک سطح ہوتی ہے نفع و نقصان کی، وہ اس سے اوپر ہو جاتا ہے. تو جب اوپر ہوتا ہے تو پھر وہی تو سارا محسن کا معاملہ ہے. وہیں سے تو احسان سارا ہے. اسی لیے وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے، وہ جو نماز کے بارے میں، نماز انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ یہ بڑی مشکل کا کام ہے. اور واقعی سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سوائے ان کے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. یہ بڑی مزار اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ کا دشمن کون ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے کہا کہ تیرے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک اور جھوٹ نہیں معاف کر سکتا. تو جھوٹ کون بولتا ہے؟ جس کو اللہ پہ یقین نہیں. بے شک جھوٹ وہی بولتا ہے نا جس کو اللہ پہ یقین نہیں. جب اللہ پہ یقین ہوگا کہ میں سارا لا الہ الا اللہ، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی عزت دینے والا، وہی ہمارا کلمہ وہی ہے نا. بالکل ٹھیک. ہماری ابتدا یہاں سے دروازہ الہ کا تو بہت بڑا لا میں سارا کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. ہاں جی. تو ہم نے اس کو پڑھا ضرور ہے، اس کو عمل نہیں کیا. ہم جب اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو عمل نہیں کریں گے، اور کوئی خاص ویسے بڑی افسوس سے دردناک انداز سے میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑے دل کی گہرائیوں سے میں افسوس ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت مذہب کے مطلب ہم پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اتنے خوبصورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ابھی جتنی رحمتیں آپ ہمارے پر آ رہی ہیں
یہ بھی آپ بھی ماشاءاللہ جتنی کائنات میں رحمتیں ہمارے پاس ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل ہیں. صحیح. بے شک بے شک. ابھی تو ہم نے سارے باتیں احسان کی بات ہو رہی ہے نا, تو ابھی تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لب کشائی نہیں کی. جی ہاں. ہاں جی, تو جب وہ اللہ کے سامنے جب ہمارے جب لب کشائی کریں بات کے سبحان اللہ. ہاں جی, جب وہ لب کشائی کریں گے تو وہ احسان جو ہوگا, وہ تو کتنا بڑا ہے. ہاں جی, کیوں جی, بالکل. وہ پھر ہمیں تو اس بات نہیں ڈرنا چاہیے. بالکل نہیں ڈرنا چاہیے نا کسی کو. ہم تو ڈراتے ضرور ہیں. اچھا اور یہ صاحب آپ نے جو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وہاں پر خشوع ہے, خشیت اور خشوع میں فرق ہے. خشوع اصل میں نماز کی وہ حالت ہوتی ہے, مومن پہ وہ طاری ہوتی ہے. یہ وہ حالت ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی میں جا کر سکون اور اطمینان مل جاتا ہے نا, مومن کو اسی طرح نماز میں ملتا ہے. یعنی یہ نماز بوجھ تو ان کے لیے ہے نا جن میں خشوع نہیں ہے, اور جو خود بے چین اور بےتاب اور مضطرب رہتے ہوں کہ کب نماز کا ٹائم ہم جا کر ادھر جھکیں رب کی بارگاہ میں, یہ جو سکون اور اطمینان کی حالت ہے. وہ جو 7 لوگوں کو کہا قیامت کے دن اللہ کے تخت کے سائے کے, ان کا یہ کہ دل مسجد میں اٹکا جو اللہ کے لیے دوستی کرے, اللہ کے لیے دوستی کرے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ناظرین, کتنی خوبصورت بات لا الہ الا اللہ کی بات کی. اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم. جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ رہا, کہ مجھے لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں کی منزل کی مشکلوں کا پتہ ہے. مقام احسان اس وقت آپ کے ہاتھ آتا ہے کہ جب آپ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو توڑتے ہیں. وہ معبود جن کے سامنے ہم روز سجدہ ریز ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واضح تقسیمیں کر دی, عبداللہ اور عبد الدرہم والدینار. یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ درہم و دینار کے بندے ہیں. درہم و دینار کے سامنے سجدہ ریزی چھوڑ کر برادری کے سامنے, علاقے کے سامنے, نسل کے سامنے, رنگ کے سامنے, یہ وہ سارے بت ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر سجے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دل میرا عرش ہے. جو عرش صاف نہ ہو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاگزین نہیں ہوا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لا الہ کی منزل کی کٹھنائیوں سے گزریں اور وہ ہمیں آسان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.